serving in Air Force as an airman, and by profession I'm an associated aeronautical engineer. And I'm doing my master's in mathematics as well. Father, please, with your permission, may I start? लीडरशिप. अगर हम आज के अपने टॉपिक का आगाज़ करें लीडरशिप का, तो मेरा आपसे एक सवाल है, यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, कि जब हम नाम लफ्ज़ सुनते हैं लीडरशिप, तो हमारे जहन में ऐसी क्या बात आती है लीडर के बारे में? आप लोग अपने अपना पॉइंट दे सकते हैं. लीडर का नाम सुनते ही ज़हन में एक ऐसा इमेज आता है कि एक ऐसी शख्सियत है जो अपनी पूरी कौम को लेके चलती है. ठीक है. और वो मंजिल जहाँ तक हमें पहुँचना है, ठीक. उसकी गाइडलाइन के साथ साथ वो वहाँ तक पहुँच सकती है. ठीक है. और कोई कुछ भी आपके जहन में कुछ भी आता है? लीडरशिप में हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं. चर्च लीडरशिप है, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, कुछ भी आपके जहन में. चलिए हम आगे चलते हैं. लीडरशिप की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो हम कुछ मुफक्किरीन की इसमें डेफिनेशंस देखेंगे, उसको हम अपने चर्च के साथ रिलेट करेंगे. देन हमारे पास जो सबसे बड़ा दुनिया में इस वक्त लीडर है वो है खुदावंद यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट. तो हम उनको सामने रखते हुए जीसस सेंट्रिक लीडरशिप के बारे में बात करेंगे. इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे लव टू लर्न योरसेल्फ, मतलब हमें खुद के बारे में सीखने को पसंद करना चाहिए. व्हाट इज़ लीडरशिप? तो एक मुफक्किर हैं जॉन डब्ल्यू गार्डनर, वो कहते हैं लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ परसुएशन और एग्जाम्पल बाय विच एन इंडिविजुअल इंड्यूस अ ग्रुप टू परस्यू ऑब्जेक्टिव्स हेल्ड बाय द लीडर एंड हर फॉलोअर्स. कि लीडरशिप जो है वो कोई एक ख़ास चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल की बात की जाती है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो एक ग्रुप को लेके चलता है, अपने मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स को लेके, अपने मुख्तलिफ गोल्स को लेके. उसके बाद एक और मुफक्किर हैं जेम्स मैकग्रेगोर बर्न्स, वो कहते हैं leadership over human being is an exercise when person with certain motives and purposes mobilized. कि ऐसे लोगों एक एक्सरसाइज है ह्यूमन बीइंग के साथ कि जिसमें लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मोटिव्स लेके उनके लिए मुतहर्रिक होते हैं. वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे यहाँ लिखा है इन कंपटीशन और इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल and other resources so as to arouse, engage and satisfy the motives of followers. कि उनके जो मकासद हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशनल भी हो सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं. तो उनको उन मोटिव्स को लेके आगे चलना और अपने फॉलोअर्स के मकासद को उसमें सेटिस्फाई करना, ये जेम्स मैकग्रेगोर के मुताबिक लीडरशिप है. उसके बाद हम और देखते हैं ऑस्वर्ड सैंडर्स कहते हैं कि लीडरशिप इज़ इन्फ्लुएंस द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू इन्फ्लुएंस अदर. कि लीडरशिप एक इन्फ्लुएंस है जिसमें एक शख्स की एबिलिटीज़ को से इन्फ्लुएंस होके, मुतासिर होके बाकी सब लोग आगे बढ़ते हैं, जो बाकी लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करती है. साथ साथ कुछ पिक्चर्स भी हैं, इसमें हम देख पाएंगे कि किस तरह से एक शख्स नुमाया है जो बाकी लोगों के सामने खड़ा हुआ है. तो इसमें हम ये लीडरशिप के रिलेटेड है, लीडर है ये सामने. फिर उसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट इज़ क्रिश्चियन लीडरशिप. तो जॉर्ज बर्ना कहते हैं क्रिश्चियन लीडरशिप इज समवन हु इज कॉल्ड बाय गॉड टू लीड्स विद द एंड थ्रू क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर and demonstrate the functional competencies that permit effective leadership to take place. कि एक क्रिश्चियन लीडरशिप, एक क्रिश्चियन जो लीडर होता है, हम अपने चर्च में देख सकते हैं, हर लेवल पे देख सकते हैं. हम
लే पर्सनस को देख सकते हैं, उस लेवल पे देख सकते हैं हमारे बिशप्स हैं, देन हमारे कार्डिनल्स, पॉप, हमारा पॉप। तो उसमें ये है कि कॉल्ड बाय गॉड, कि खुदा की तरफ से मुख्तस किया हुआ शख्स है वो, और वो लीड करेगा लोगों को थ्रू क्राइस्ट लाइक करेक्टर, कि खुदावंद यीशु मसीह की तरह का करेक्टर, और डेमोन्स्ट्रेट करेगा फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज दैट परमिट इफेक्टिव लीडरशिप टू टेक प्लेस। फिर एक और हैं रॉबर्ट क्लिंटन, वो कहते हैं द सेंट्रल टास्क ऑफ लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग गॉड्स पीपल टुवर्ड्स गॉड्स पर्पस, कि खुदा के लोगों का खुदा के मकासद की तरफ इन लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ये लीडरशिप का सेंट्रल टास्क है। इसके अलावा लीडरशिप में जब हम देखते हैं तो उसको हम समझने के लिए लीडरशिप को हमें पहले समझना पड़ेगा लीडर के बारे में, क्योंकि लीडर का जो कंडक्ट होगा वो ही एक्चुअली लीडरशिप होगी। तो इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि लीडर जो है उसका पावर बेस क्या होता है। एक लीडर का जो पावर बेस है वो है उसका करिश्मा, कि उसके जो आदात और सदात हैं, उसकी पर्सनालिटी में जो मुतासिर कौन चीज़ें हैं वो हैं। फिर उसके बारे में उसके अलावा एक और क्वालिटी आ जाती है लीडर की, जिसे हम कहते हैं कि लीडर का जो टूल है, लीडर का जो टूल है वो है उसकी इंस्पिरेशन, कि वो लोगों को इंस्पायर करता है। दैन उसके बाद हम और देखें तो उसमें एक और चीज़ लीडर की क्वालिटी में आ जाती है कि लीडर ब्लेम्स खुद पे लेता है। अगर कहीं पे कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती तो लीडर ये नहीं कहता कि वो अपने फॉलोअर्स के ऊपर ब्लेम नहीं डालता, बल्कि वो ब्लेम खुद लेता है। फिर उसके अलावा लीडर मेक चेंजेस ऑल द टाइम, कि लीडर जो है वो हर वक्त चेंजेस की तरफ लगा रहता है, ना कि वो एक सेट रूल्स के मुताबिक चलता है, बल्कि लीडर की जो फितरत है उसमें ये चीज़ शामिल है कि वो हमेशा चीज़ों को उलटता पलटता रहता है, कि वो चेंजेस लाता है। फिर उसके अलावा आगे हम देखें तो लीडर जो है, लीडर इज़ ऑलवेज प्रोएक्टिव। लीडर कभी ऐसे नहीं करता कि सपोज किसी जगह पे कोई काम हो रहा है और वो काम ख़राब हो गया, तो लीडर की ये खसलत नहीं है कि वो वहाँ के लोगों को आइडेंटिफाई करे कि किसने ये काम किया है, बल्कि लीडर की जो अप्रोच होती है वो प्रोएक्टिव होती है। कि सपोज लीडर एक विजनरी शख्स होता है तो वो कहता है कि अगर बिलफर्ज कोई चीज़ खराबी की तरफ जा रही है तो वो उसको वक्त से पहले उसको ठीक करता है, ताकि किसी नुकसान के वजह से हमारी डायरेक्शन चेंज ना हो, बल्कि हमारी डायरेक्शन सेम रहे। फिर उसके अलावा लीडर जो है वो स्ट्रैटेजिस्ट होता है। लीडर के लिए नॉलेजेबल होना लाजमी है, लीडर के लिए फेयरलेस होना लाजमी है। तो ये छोटी छोटी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम उनको बयान करने लगें तो बहुत उसके लिए टाइम दरकार है। तो आज हम लीडरशिप के हवाले से, स्पेशली क्रिश्चियन लीडरशिप के हवाले से, जो हमारे पास हमारे रोल मॉडल हैं जीसस क्राइस्ट, खुदावंद यीशु मसीह, तो 4 से 5 उनके हवाले से हम चीज़ों को देखेंगे, जिसमें हम उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि आया यीशु मसीह की ज़ात में वो चीज़ें हमें कहाँ कहाँ किस किस जगह पे मिलती हैं। एसेंशियल ट्रेट्स में हम देखेंगे क्राइस्ट सेंट्रिक क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। एसेंशियल ट्रेट्स, गुड कम्युनिकेटर हमारी पहली क्वालिटी। लीडर के लिए ज़रूरी है कि लीडर एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होगा। जब हम नाम सुनते हैं, लफ्ज़ सुनते हैं कम्युनिकेटर या कम्युनिकेशन, तो आपके जहन में कौन सी ऐसी बात आती है? आया कम्युनिकेशन या कम्युनिकेटर ऐसी क्या चीज़ है? कोई एक शख्स मुझे बता दें, कोई अपना व्यू शेयर करना चाहे। जो लीडर होता है, लीडर के पास एक खास वस्फ जो होता है जी, वो होता है फर्क के काम है। ठीक है। इसे उर्दू में बताते कहते हैं, और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि गुड कम्युनिकेटर। यस दुनिया में जितने भी सर लीडर गुजरे हैं, चाहे वो अंबिया हैं जी, या सियासी लीडर हैं या समाजी लीडर हैं, उनको खुदा ने बोलने की जो एक खास एक ताकत दी थी ना, उसी की बुनियाद पे उन्होंने दुनिया को, बिल्कुल बेशक। क्योंकि अगर हम खुदा की को देखते हैं, पहाड़ी घास को देखते हैं, तो एक पत्थर पे बैठे हुए सामने बहुत बड़ा मजमा है जी, तो एक बहुत बड़ी, इस तरह हम अगर मोहम्मद को देखते हैं, जब वो आकर खुतबा देते हैं तो बहुत बड़े पहाड़ पे बैठ जाते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे ही ऐसे मतलब उनसा बात करते हैं, इसका सर मेरी दानिश में
खुदा जब लीडर चुनता है, क्योंकि चीफ गेस्ट का लीडर इंतखाब किए जाते जी। हैं, खुदा की तरफ से भेजे जाते हैं, तो खुदा जब उन्हें भेजता है तो उन्हें स्किलफुल करता है। ऐसे ही। तो बुनियादी बस उनका बेहतरीन वो खतीब होते हैं। ऐसे ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपने बड़े वसी पैमाने पे इसकी तारीफ़ की, इस लफ्ज़ को बयान किया। तो लीडर जो है वो एक मतलब अगर आज के प्रेजेंटेशन के हवाले से हम साथ में इसको लेके चलें तो लीडर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। जब हम कम्युनिकेटर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में यही आता है कि कम्युनिकेटर वो होगा जो बोलना जानता हो। जबकि कम्युनिकेशन की जब हम बात करें तो कम्युनिकेशन का जो फर्स्ट स्किल है वो है ही मस्ट बी अ गुड लिसनर। जैसे 2018 में सेनेट हुई तो वहाँ पे पोप फ्रांसिस ने एक मैसेज जारी किया, तो उसमें उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस था वो यही था कि बी अ गुड लिसनर। लीडर हमेशा एक अच्छा लिसनर होता है। जब आप कोई अच्छा लिसनर आपके सामने होगा तो आप अगर वो आपकी बात पहले तवज्जो से सुन रहा है तो आप उसको अपनी बात बताएंगे, देन वो आपको आपके तबीयत के लिहाज से आपको उस चीज़ के लिए गाइड करता है। और ये सबसे बड़ी क्वालिटी है एक लीडर की कि एक लीडर एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है। देन उसके अलावा अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में इसकी गुड कम्युनिकेटर की एक मिसाल देखें, वैसे तो बेतहाशा मिसालें हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल कोट करूँगा कि एक जगह पे शागिर्द जो हैं बच्चे होते हैं और शागिर्द जो हैं बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने से रोकते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को ना रोको, इन्हें मेरे पास आने दो। तो खुदावंद यीशु मसीह का अगर हम रुतबा देखें तो उनसे बड़ा रुतबा इस दुनिया में किसी का नहीं है, लेकिन वो एक बच्चे तक को मना नहीं कर रहे कि वो मेरे पास ना आए। उनको कोई इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि वो आगे क्या बात करेगा, क्योंकि वो एक अच्छे लिसनर हैं और यही उनकी खसूसियत जो है वो उनको नुमाया बनाती है, इस जहान का सबसे बड़ा लीडर बनाती है कि वो एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, एक अच्छे लिसनर हैं। इसके बाद हम आगे चलें तो अगली जो लीडर की एक बहुत बड़ी आती है मिसाल हमारे पास, या एक क्वालिटी आती है कि लीडर हमेशा नॉन जजमेंटल स्टांस पे काम करता है। लीडर कभी जजमेंटल नहीं होता। इसकी एक मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि लीडर नॉन जजमेंटल से मुराद कि लीडर कभी हमारे पास को हमारे प्रेजेंट पे सुपर इम्पोज नहीं करता। कि एक शख्स जैसे सर जमील बैठे हुए, सर जमील से मेरा बेशक 10 साल पुराना रिश्ता है, ठीक है, मैं 10 साल से इनको जानता हूँ, लेकिन आज अगर मैं सर जमील से मिलूँगा तो मैं अपने उस 10 साल के रिश्ते को लेके नहीं परखूँगा, बल्कि जो करंट सिचुएशंस हैं मैं उस पर चलूँगा। फिर इसी तरह इसमें आगे हम देखें तो लीडर जो है वो रिजिड बिलीफ सिस्टम जो कि चीज़ों के रिलेटेड होता है उस पर काम नहीं करता, उसका फोकस उस पर नहीं होता कि उसने एक बिलीफ सिस्टम बना दिया है कि ये ग्रुप अच्छा है, मेरे राइट साइड का ग्रुप अच्छा है और मेरे लेफ्ट साइड का ग्रुप अच्छा नहीं है, बल्कि वो हर एक शख्स को इस तरह से ट्रीट करता है जो उसकी करंटली सिचुएशन होती है। उस लिहाज से प्रेजेंट सिचुएशन के लिहाज से लीडर जो है वो उसको ट्रीट करता है अपने फॉलोअर्स को। फिर अगर हम इसको मज़ीद आगे इसके बारे में बात करें तो इंसानी शऊर की अगर हम बात करते हैं तो इंसानी शऊर शुरू होता है पॉजिटिविज़म से, फिर वो रिलेटिविज़म तक आता है। फिर आगे चलते हुए इसमें एक टर्म यूज़ होती है प्रैग्मेटिज़म। अब प्रैग्मेटिज़म क्या चीज़ होती है कि प्रैग्मेटिज़म एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि द पर्सन हु बिलीव इन प्रेजेंट सिचुएशन, हु मेक डिसीजंस ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन, इस चीज़ को कहते हैं प्रैग्मेटिज़म। अब वो प्रैक्टिकल बेसिस होते हैं, लॉजिकल बेसिस होते हैं, ना कि किसी मफरूज़े या तख़य्युलात के बेस पे होते हैं। तो इस चीज़ को प्रैग्मेटिज़म को लेके अगर मैं इस क्वालिटी को लेके नॉन जजमेंटल स्टांस को लेके अगर, क्योंकि हमारा ये जो अभी सेगमेंट चल रहा है ये क्राइस्ट सेंट्रिक क्वालिटीज़ हैं, तो यीशु की ज़िंदगी से अगर मैं मिसाल देखूँ तो महसूल लेने वाले की एक मिसाल हमने बचपन से जब हम संडे स्कूल जाते हैं तो हमें पढ़ाई गई, हमें सिखाई गई। तो उसमें क्या देखा हमने कि यीशु एक महसूल लेने वाले के घर जाता है। अगर हम इस चीज़ को सपोज चंद लम्हों के लिए देख लें, सोच लें इस बारे में कि यीशु अगर जजमेंटल होता तो क्या यीशु उस महसूल लेने वाले के घर जाता? जहाँ तक मेरी दानिश है कि वो कतन मत जाता, क्योंकि उसके माइंड में वो चीज़ होती है कि ये महसूल लेने वाला है, ये अच्छा शख्स नहीं है या ये कम अच्छा शख्स है।
تو یسوع نے ہمیں اس مثال سے یہ سکھایا کہ ایک لیڈر جو ہے وہ کبھی ججمنٹل نہیں ہوتا. وہ چیزوں کو بری چیز میں سے، میں بری تو خیر لفظ نہیں استعمال کروں گا، کم اچھی چیز میں بھی وہ اچھائی تلاش کرتا ہے. اور یہی چیز لیڈر کا کرزما ہوتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں اس کی طرف، جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں. کہ لیڈر جو ہے وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ شخص گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ اچھے عہدے پہ ہے، یہ تھوڑی کم عہدے پہ ہے، بلکہ لیڈر چلتا ہے اس کے اندر موجود اچھائی کو لے کے کہ میں نے کس طرح سے اس کے اندر موجود اچھائی کو ایک بیج کی طرح استعمال کرنا ہے. تو یسوع مسیح جب اس محصول لینے والے کے گھر گیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، تو اس یسوع کے اس عمل نے اس محصول لینے والے کی زندگی بدلی، اور اس نے اپنا وہ جو محصول لوگوں سے لیتا تھا وہ لوگوں کو واپس کیا، اور وہ ایک عمل سے وہ اچھائی کی طرف آ گیا، وہ بہتری کی طرف آ گیا. تو یہ لیڈرشپ ہے، یا یہ ایک ہمیں جو ہم نے بات کی کہ کرزما ہوتا ہے لیڈر کا، وہ یہی ہے. اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں، اگلی کوالٹی دیکھیں، نان ڈیولسٹک سٹانس. اب ڈیولسٹک کیا چیز ہے؟ ایک لیڈر ہمیشہ نان ڈیولسٹک ہوتا ہے. اب ڈیولسٹک سے ہم دیکھیں کہ ڈیولسٹک کیا چیز ہوتی ہے. تو ڈیولسٹک زندگی کا ایک طرز عمل ہے جس میں ہم زندگی کو صرف دو رنگوں میں دیکھتے ہیں، ایک سفید اور ایک کالا، کہ یا تو چیزیں بہت اچھی ہیں یا بہت بری ہیں. لیکن لیڈر میں یہ خصلت نہیں ہوتی، لیڈر اس طرح سے نہیں دیکھتا زندگی کو، بلکہ لیڈر زندگی کو شیڈز آف دا کلرز، اس کے مختلف رنگوں سے پہچانتا ہے، نہ کہ صرف دو رنگوں تک محیط کر دیتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی جو ہے کبھی بھی ہماری لائف میں، اس کائنات میں کبھی بھی کوئی چیز نہ تو بہت اچھی ہوتی ہے نہ بہت خراب ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اس چیز کو لے کے چلیں کہ چیزیں بہت اچھی ہیں یا بہت خراب ہیں تو ہم اسٹک ہو جائیں گے. ایک لیڈر ہے، مثال کے طور پہ اگر یسوع کی ہی اس میں ہم بات کریں، چھوٹی سی مثال، کہ اگر یسوع اس چیز پہ چلتا تو یسوع کے 12 شاگرد تھے، جن میں سے ایک شاگرد نے یسوع کو پکڑوایا. تو اب یسوع کو تو ساری چیزیں پہلے سے معلوم تھی، لیکن اگر اس چیز کو لے کے چلتا تو خدا کا وہ منصوبہ پورا نہیں ہو پاتا کہ خدا نے یسوع کو جو ہے اس کے اپنے ہی شاگردوں میں سے ایک پکڑوائے گا. تو اسی لیے کبھی بھی کوئی چیز نہ تو بہت اچھی ہوتی ہے، ایبسلیوٹ گڈ ہوتی ہے، نہ ایبسلیوٹ بیڈ ہوتی ہے. تو لیڈرشپ کی ایک یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کوالٹی ہے کہ وہ لیڈر جو ہے وہ نان ڈیولسٹک ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ لیڈر جو ہے کبھی گڈ اور بیڈ کو ڈیوائڈ نہیں کرتا. اگر گڈ اور بیڈ کو، ایبسلیوٹ گڈ اور ایبسلیوٹ بیڈ کی طرف چلتا جائے اور ان چیزوں کو ڈیوائڈ کرے، تو ایک مثال، اگر یسوع کے 12 شاگرد تھے تو یسوع اس چیز پہ چلتا تو ایک شاگرد تو پہلے ہی مائنس ہو جاتا، 11 رہ جاتے. اگر 11 رہ جاتے تو یسوع کس طرح سے اس کا وہ منصوبہ پورا ہوتا، خدا کا جو منصوبہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمارے ساتھ، ہم اپنے گھروں میں، اپنی جابس میں، اپنے اسکولز میں، زندگی کے ہر لیول پہ اپنی جگہ ایک لیڈر ہے، ہمارے اندر ایک لیڈر بستا ہے. تو ہم لیڈر جو ہے وہ ہمیشہ برائی میں سے بھی، میں برائی نہیں کہوں گا، کم اچھائی میں سے بھی اچھائی ڈھونڈتا ہے. ایک شخص ہے، اگر اس میں 99% چیزیں اچھی نہیں ہیں لیکن 1% چیز اچھی ہے، تو لیڈر جو ہے اس 1% کو بھی ایک بیج کی طرح استعمال کرتا ہے، ایک سیڈ کی طرح استعمال کرتا ہے، اور وہی سیڈ جو ہے کچھ عرصے کے بعد ایک تناور درخت بنتا ہے اور اسی سے گریٹر گڈ کا کام آگے چلتا ہے. دین اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یہودا اسکریوتی کی میں نے مثال دے دی آپ لوگوں کو کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں کس طرح سے سارے لوگ شامل تھے، کس طرح سے، اور انہوں نے کبھی ڈوئلسٹک سٹانس پہ کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے زندگی کو، انہوں نے اس کائنات کا جو نظام چلنا تھا، یا خدا باپ کی اگر ہم بات کریں تو خدا نے جب سے ازل سے، جب باپ آدم کو جو ہے شیطان نے بہکایا اما ہوا کے ذریعے، باپ آدم اور اما ہوا کو جب بہشت سے نکالا گیا، تو خدا کو تو اس وقت سے پتہ ہے کہ کس نے نکالا ہے، اور خدا نے اس کو کھلا چھوڑ دیا. آج کے دور میں بھی اگر دیکھیں، ابلیس کی بات کریں تو خدا نے اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے. تو
اگر اس چیز پہ دیکھیں ہم خدا کی اگر اسی خصلت کو دیکھیں, اسی کوالٹی کو دیکھیں کہ خدا بھی کبھی ڈوئلسٹک امیج پہ کام نہیں کرتا, بلکہ وہ اس کائنات کے پورے نظام کو شیڈز آف دا کلرز کی طرح دیکھتا ہے, نہ کہ بلیک اور وائٹ یا گڈ اور بیڈ کی صورت میں دیکھتا ہے. اگلی ہم چیزیں دیکھیں, اگلی ٹریڈ پہ چلیں, نیگوشیٹنگ ایبلٹی. اگلی کوالٹی آ جاتی ہے نیگوشیٹنگ ایبلٹی. ہم نے اب تک جتنی باتیں کی لیڈر کے حوالے سے, جتنی چیزیں ڈسکس کی, اگر ہم ان کو سب کو ایک سم اپ کریں, ان سب کو اکٹھا کر لیں, تو جو چیز ہمارے پاس, جو کوالٹی ہمارے پاس آتی ہے, اس کو نیگوشیٹنگ ایبلٹی کہا جاتا ہے. کہ ایک لیڈر کا نیگوشیٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ نیگوشیشن کی طرف کام نہیں کرتا, یا اس کی ذات میں یا اس کی پرسنالٹی میں وہ پرسپیکٹو نہیں پایا جاتا, تو وہ ایک کبھی افیکٹو لیڈر نہیں بن سکتا. تو اس چیز کو ہم آگے اگر لے کے چلیں کہ نیگوشیشن کا جو آؤٹ کم ہے, ان تمام تر کوالٹیز کا جو آؤٹ کم ہے وہ لیڈر کی نیگوشیٹنگ ایبلٹی ہے. دین اس کے بعد ایک چھوٹا سا ایک محاورہ ہے کہ نیگوسیشن کے حوالے سے, کہ اگر ہر جگہ پہ زندگی کا ہر مقام میں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو بہت سی جگہوں پہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں, کچھ چیزوں کی ہم جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں, ان کی حمایت کرتے ہیں. تو ایک جملہ ہے, وی کین ایگری دیٹ وی ڈس ایگری, لیٹس موو فارورڈ. کہ جب ہم ایک سسٹم کے تحت چلتے ہیں, ہم نے ایک موومنٹ یا ایک تحریک کو لے کے چلنا ہے, تو اگر ہمارے اندر ایک لیڈر کے اندر نیگوشیٹنگ ایبلٹی نہیں ہوگی تو وہاں پہ ڈیڈ لاک ہو جائے گا. اور ڈیڈ لاک کو ختم کرنا یا ڈیڈ لاک کو اپنی تحریک کے اندر نہ لانا, یہ لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہے جسے نیگوشیٹنگ ایبلٹی کہا جائے گا. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ آیا نیگوشیٹنگ ایبلٹی جو ہے, آخر کوئی چیز تو ہوگی جو اس کو بھی کاؤنٹر کرتی ہوگی. تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایگو. ایگو کے بارے میں کہا جاتا ہے, ایگو از دا بگیسٹ فیلور آف نیگوشیٹنگ ایبلٹی. نیگوسیشن جو ہے اس کا جو سب سے بڑا فیلور ہے وہ ایگو ہے. اور ایگو, اگلی کوالٹی ہماری ایگو ہی ہے جس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا سینسٹیو قسم کا لفظ ہے, تو ہم اس کو ایز اے ہول کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے, نہ کہ ہم اس لفظ کے بارے میں, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے جذبات بھی مجروح ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ ایگو جو ہے, لیڈر کی ایگو نہیں ہوتی. اور اگر میں اس کو مزید آسان لفظوں میں کہوں تو لیڈر کی بے عزتی نہیں ہوتی. لیڈر ہمیشہ جب بھی بات کرتا ہے وہ اس چیز کو خود سے کوسوں دور رکھتا ہے کہ میری بے عزتی ہو رہی ہے. اب ہم اگر آگے دیکھیں اس کو, تو بے عزتی کیا چیز ہے, بے عزتی کیا ہوتی ہے. اگر کوئی شخص آپ میں سے کوئی ایک مجھے بتائے کہ جب ہم سنتے ہیں بے عزتی لفظ, کہ بے عزتی یا ایگو, تو ہمارے مائنڈ میں کیا اس سے بات آئے گی, کیا آتی ہے اس سے بات؟ ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کوئی انسان کسی کو چھوٹا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے سر جمیل, میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, آپ کچھ کہیں گے. ٹھیک ہے, جسے اردو میں کہتے ہیں انا. ایسے ہی. تو اسے حالات کے منصوبوں نے کہا انا الحق, اور انا الحق کہنے پہ اسے سنی چڑھا دی گئی مسیح کی طرح. ٹھیک ہے, اور اس کی خواہش تھی کہ میں خدا مسیح کی طرح سنی چڑھوں. لیکن کچھ ایگوز ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی ذات کے گرد لپیٹتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسے وہ کچھ فرق ہوتی ہے کہ وہ چیز جو میرے مزاج کے مطابق ہے, اگر وہ نہیں ہے تو وہ میری ایگو کو مجروح کرے. ٹھیک ہے, حالانکہ جیسے آپ نے خوبصورت بات کی کہ لیڈر کے پاس ایگو ہوتی ہے, لیکن وہ ایگو کی پرواہ نہیں کرتا. ایسے ہی ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لیڈر کے پاس ایگو, میں نے اور آسان لفظوں میں کہا کہ بے عزتی. آسان لفظ ہے, ہم سب کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ لیڈر کی بے عزتی نہیں ہوتی. تو اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ بے عزتی کیا چیز ہے, تو بہت ساری اس کی ڈیفینیشنس ہیں, بہت سارے اس کے مطلب ہیں, لیکن مجھے اس لمحے جو سب سے سوٹیبل ہے لگتا ہے وہ یہ کہ کنسیڈرنگ یور سیلف وٹ یو آر ناٹ, کہ خود کو وہ چیز سمجھنا جو آپ نہیں ہیں, اینڈ دین ٹرائنگ ہارڈ
trying your hard to protect them. کہ ایسی چیز بےعزتی ایک ایسی چیز ہے بےعزتی کہ یہ وہ چیز ہے جو میں نہیں ہوں، اور پہلے تو میں نے یہ سوچ لیا، پھر اس کے بعد میں اپنی تمام تر صلاحیتیں اس چیز کو ثابت کرنے میں لگا دیتا ہوں کہ یہ میں نہیں. ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پہ میں یہاں کھڑا ہوں تو میں کہوں جی کہ میں بہت بڑا لیکچرر ہوں، میں بڑے سیشن دیتا ہوں، بٹ آئی ایم نتھنگ، میں کچھ نہیں ہوں. آج میں یہاں کھڑا ہوں، اگلے لمحے مجھے کچھ ہو جائے، میں یہاں نہ بول پاؤں، میری زبان اسٹک ہو جائے، تو کہاں گیا وہ میرا اندر کا ایک انفلوئنسر، وہ میرے اندر کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو مطلب میں نے پہلے بتایا کہ یہ بڑا ایک نازک قسم کا ٹاپک ہے، کہ یہ ساری چیزیں ایک سافٹ ویئر ہے جو میرے اندر موجود ہے. آج وہ سافٹ ویئر کرپٹ ہوا، آئی ایم نتھنگ، میں کچھ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو ایگو جو ہے وہ یا بےعزتی وہ ہے، وہ چیز ہے کہ جو ہم نہیں ہیں اور اس چیز پر جی فادر. یس، ہستی، بالکل بالکل جی بالکل بالکل فادر. ایسے ہی علامہ اقبال بڑے خوبصورت الفاظ کہتے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو. تو علامہ اقبال اٹ سیلف ایک بہت بڑے لیڈر ہیں ہمارے. اگر آج ہم ایک زندہ ملک میں رہ رہے ہیں تو اس کا خواب انہوں نے ہی دیکھا تھا، اور لیڈر ہمیشہ خواب دیکھتا ہے اور اس کو تعبیر وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر دیتا ہے. جی جی یس 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 ایسے ہی ہے. خود ہی کو مطلب جہاں پہ تو ہم چلیں ایگو کی بات کر رہے ہیں، خود ہی جو ہے وہ ایک پازیٹیو چیز ہے، پازیٹیو چیز ہے، یہ انسان کو تعمیر کرتی ہے. لیکن جب ہم سوچتے ہیں ایگو یا بےعزتی کی طرف، مطلب اسپیشل یہ ورڈ میں استعمال کروں گا بےعزتی کی طرف، تو وہ ہمارا گراف ڈے بائی ڈے وہ ہماری پرسنالٹی کو، وہ ہمارے ذہن کو وہ نیچے مائنس سیگمنٹس میں لے کے چلتی ہے، وہ ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. کیونکہ جب ہم یہ چیز سوچ لیتے ہیں تو وہ چیز ہمارے دماغ کے اندر فکس ہو جاتی ہے اور ہم دن بہ دن اپنی صلاحیتوں کو مزید کھوئے جاتے ہیں. تو فادر جی آپ نے جو الفاظ استعمال کیا وہ بہت بڑا ہے، اور اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو یہ انسان کو بہت تعمیر کرتا ہے، اور شاید وہی خود ہی تھی جس کی وجہ سے آج ہم ایک زندہ ملک میں رہ رہے ہیں، آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور ہے کہ اسی چیز کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کہ لیڈر آلویز پروٹیکٹ ہمسیلف فرام فالس آئیڈینٹیز. فالس آئیڈینٹیز سے مراد کہ لیڈر خود پہ کبھی بھی کوئی لیبل نہیں لگاتا. اس کی میں مثال خدا یسوع مسیح کی زندگی میں سے آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب ہیرودیس کے ساتھ خداوند کا مکالمہ ہوا، جب خداوند یسوع مسیح کو لوگ پکڑ کے اس کے پاس لے گئے کہ اس سے صلیب، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا، ہیرودیس نے ان سے کہا کہ لوگ تجھ پہ الزام لگاتے ہیں کہ تو نے کہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے الفاظوں کو کہ خداوند یسوع مسیح ہے، وہ بذات خود خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے، لیکن اس نے اس چیز کو خود سے نہیں کہا. انہوں نے ان کے الفاظ کیا تھے کہ تو خود ہی کہتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں وہ ایلیمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ کبھی بھی آئیڈینٹیز پہ نہیں چلتا. وہ ایک گراؤنڈ ٹو ارتھ شخص ہوتا ہے کہ جس نے ایک وقت میں ایک اپنا کام کیا، ایک مقصد پورا کیا، اس کے بعد وہ اگلے مقصد کے لیے چلا گیا. یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح پہ الزام لگایا جب وہ ہیرودیس کے پاس لے کے گئے کہ اس نے کہا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں، لیکن اس سے بہت وقت پہلے خداوند یسوع مسیح کہہ چکے تھے کہ میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے، اس دنیا کی نہیں. تو وہی چیز کہ خداوند یسوع مسیح میں جو میں نے لاسٹ لائن کہی کہ لیڈر آلویز پروٹیکٹ ہمسیلف فرام فالس آئیڈینٹیز، کہ خداوند یسوع مسیح نے اس چیز کا ہمیں یہاں پہ ثبوت دیا کہ انہوں نے اپنے اوپر کوئی لیبل نہیں لگایا. وہ کہ بعد میں ان کے صلیب کے اوپر تختی لگائی گئی کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، لیکن اگر ہم ایک لیڈرشپ کی کوالٹی دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی ذات میں ڈھونڈیں تو یہ ہمیں ملتی ہے. اور اس کے بعد میں اس کو آگے یہی اس ایگو کے سیگمنٹ کو یہیں پہ چھوڑوں گا اور ہم آگے چلیں، کیونکہ اس پہ ہم جتنی بات کریں وہ کم ہے اور ہم وقت کی نزاکت کو بھی دیکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے جب دیکھی تو ہمارے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا. یقیناً آپ سب کے مائنڈ میں ایک چیز آ گئی ہوگی کہ لیڈر میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اگلا سوال ہے کہ ہاؤ آر لیڈر
अपॉइंटेड। अगर हम अपने दुनियावी लिहाज से देखें तो लीडर को किन बुनियादों पे अपॉइंट किया जाता है? बाय एज। हम अपने घरों में देख लेते हैं कि हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे, तो वो उम्र में सबसे बड़े होते हैं, तो वो हमारे ख़ानदान का, हमारे घरों में सबसे नुमायाँ वो होते हैं। बाय पोजीशन, ठीक है। मैं आगे चलते जाऊँगा, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सिंपल वर्ड्स हैं। बाय अपॉइंटमेंट, बाय वॉलंटियरिंग, बाय सर्कमस्टांसेस, बाय इलेक्शन, क्योंकि आज कल हमारे मुल्क में बहुत ज़ोरों से ये चीज़ चल रही है। तो ये वो चीज़ें, ये कुछ चीज़ें हैं 6 के करीब कि जिस पे लीडर अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। ये दुनियावी सिस्टम के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगली बात हम देखते हैं कि हाउ शुड लीडर्स बी अपॉइंटेड, कि लीडर को किस तरह अपॉइंट करना चाहिए, होना चाहिए, करना चाहिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं चंद। बाय करैक्टर, बाय कॉम्पिटेंस, बाय फ्रूट। तो यहाँ पे कुछ बाइबल के रेफरेंसेस मैंने लिखे हैं हर क्वालिटी के, हर चीज़ के हवाले से। तो सारे तो नहीं हम पढ़ेंगे, बट इनमें से एक एक हम ज़रूर रीड करेंगे ताकि हम इस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से समझ सकें कि लीडर किस तरह से अपॉइंट किया जाना चाहिए। अगर हम पहले देखें बाय करैक्टर, तो तीतुस की उस किताब में उसके पहले बाब उसके 5 से 9 आयात में हम देखेंगे, लिखा है, मैंने तुझे किरियत में इसलिए छोड़ा था कि तू बाकी बातों को दुरुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर ब शहर ऐसे काहिन मुकर्रर करे जो बे इल्ज़ाम और एक एक बीवी के शोहर हुए हों और जिनकी औलाद मोमिन हो और बदचलनी और सरकशी के इल्ज़ाम से पाक हो, क्योंकि चाहिए कि उसका बे इल्ज़ाम हो, इसलिए कि खुदा की तरफ से मुख्तार है, ना कि खुद राय और गुस्सा वर या मैं नोश या मारपीट करने वाला या नारो अनफा का लालची, बल्कि मुसाफिर परवर, खैर दोस्त, आकिल, मुसन्निफ, पाक, परहेजगार और तालीम के मुवाफिक ईमान के कलाम को थामे रहे ताकि वो सही तालीम से नसीहत करने और ख़िलाफ़ कहने वालों को कायल करने की लियाकत रखे। इसमें खुदा के इस कलाम में हमें हर एक चीज़ की, अगर हम ये बात करें कि ये दुनिया में हम जितने भी चीज़ें पढ़ते हैं, मुफक्करीन की किताब पढ़ते हैं, तो ये जो खुदा का कलाम है ये ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। तो इस तिलावत में हमने ये देखा कि खुदा कह रहा है कि वो सरकश ना हो, वो बदचलन ना हो, वो लालची ना हो, बल्कि वो आकिल हो, खैर दोस्त हो, परहेजगार हो और तालीम के मुवाफिक, कि जिस तरह का खुदा की तरफ से हुक्म है उसके मुवाफिक लोगों को तैनात करें, कि जो शख्स लीडर अपॉइंट करता है उसके लिए भी हिदायत खुदा ने हमें अपने इस कलाम में दी है। उसके बाद आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं, बाय कॉम्पिटेंस। तो बाय कॉम्पिटेंस में हम देखेंगे पैदाइश की किताब का ही हवाला देखेंगे, उसके 47 बाब उसकी 6 आयत को देखेंगे कि लिखा है, बस मिस्र की सरजमीन तेरे आगे है, उनको सबसे अच्छी जगह में बसा, जोशन की ज़मीन में उन्हें रहने दे, और अगर तू समझे कि उनमें काबिल आदमी भी हैं तो तू उन्हें मेरे मुआशी पर मुख्तियार कर। यहाँ पे खुदा के कलाम में हमें यहाँ लिखा है कि बाय कॉम्पिटेंस, कि अगर तू समझे तुझे जब मिले कि वहाँ पे काबिल लोग हैं तो उनकी काबिलियत को खुदा के काम के लिए इस्तेमाल कर। तो अगले हम देखेंगे बाय फ्रूट मतलब रिजल्ट के लिहाज से अगर हम देखें तो गलातियों की किताब में हम देखेंगे उसके 5 बाब,
اس کے بعد باب 2223 آیت میں مگر روح کا پھل محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم، پرہیزگاری ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں کہ اگر ہماری لیڈرشپ جو ہے ہماری زندگی میں یہ چیزیں اور یہ 3 کیریکٹرسٹکس آ جائیں تو خدا کی طرف سے ہمیں فضل ملتا ہے اور ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور خدا نے یہ رہنمائی لوگوں کو بھی، ان لوگوں کو بھی دی ہے کہ جو جن کے پاس اختیار ہے۔ تو لیڈرشپ جو ہے وہ خدا کے مطابق لیڈرشپ ہمیں اختیار بھی دیتی ہے کہ ایک اور کوالٹی آ گئی اس کی۔ ماڈلز، نیکسٹ ہے ماڈلز آف لیڈرشپ۔ جس طرح اس تصویر میں آپ دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح ہمارے لیے سب سے بڑا ماڈل ہے لیڈرشپ کے لیے۔ سرونٹ لیڈرشپ کہ ایک خادم کی طرح خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی بڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ چھوٹا بنے۔ اس کے کچھ اور بھی ریفرنسز ہیں، متی 20 باب 26 سے 28 آیت، اور زبور اس کا زبور 78 اور اس کی 72 آیت۔ اب سرونٹ لیڈرشپ جو ہے اس میں موٹیویٹڈ بائی اے لو ٹو سرو ادر آر سیکیورڈ اینڈ کانفیڈنٹ۔ تو یہ چیزیں کچھ میں نے پوائنٹس اس میں آج کی پریزنٹیشن میں ایڈ کیے تھے کہ جو سرونٹ لیڈرشپ ہے اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹیچ بائی ایگزامپل، جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاک جمعرات کی عبادت میں جب پاؤں دھونے کی رسم ہوتی ہے تو خدا یسوع مسیح نے سرونٹ بن کے، ایک خادم بن کے کس طرح سے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اور اس نے اس ایگزامپل خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے کریٹ کی، اور اس چیز کو میں نے اس میں لکھا کہ ٹیچ بائی ایگزامپل۔ اس کے بعد لیو اے بلیسڈ لائف، پھر اس میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ پٹ ادرس فرسٹ، کہ خدا یسوع مسیح نے خود کو پریارٹی نہیں دی بلکہ اپنے سے چھوٹے لوگ جو تھے ان کو پریارٹی دی، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا اپنا قول ہے کہ تم میں سے اگر کوئی بڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ خادم بنے، وہ دوسروں کی خدمت کرے۔ لک فار اے لیڈ اینڈ دا انیشیٹو، کیونکہ اس وقت کی یہ ضرورت تھی کہ ہمیں سکھایا جائے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں آگے چلنا ہے۔ ڈیولپ کانفیڈنٹ اینڈ سیکورٹی ٹو ٹیک رسک، تو یہی چیز ہے کہ ہمیں یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہم سیکیور ہو جاتے، مینٹلی طور پہ یہ اس چیز میں موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے رسک لینا ہے، کیونکہ اس کا جو آؤٹ کم ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ بڑا شاندار ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے۔ پرفارم اسمال ایکٹس انانیمسلی، کہ جو لیڈر ہے، اگر آپ سرونٹ لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں کی جاتی، اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں کی جائیں گی جس کی وجہ سے ہمارے درمیان مزید محبت بڑھے گی۔ لاسٹ پوائنٹ تھا واک ان لو، کہ وہ محبت کے ساتھ چلیں گے۔ اس طرح کے لوگ جو سرونٹ لیڈرشپ پہ چلتے ہیں، آپ ان کو کبھی بھی دیکھیں گے تو وہ محبت کے ساتھ چل رہے ہوں گے تمام تر لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اگلا ماڈل ہے ہمارے پاس شیفرڈ لیڈرشپ، کہ ایک چرواہے کی طرح۔ اس میں بائبل کے ریفرنسز ہیں، زبور 23، اس میں پوری ایک چرواہے کے گڈ شیفرڈ کی ہمیں ایک مثال ملتی ہے، پورا اس میں کہانی ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد جان یوحنا 10 باب اس کی 1 سے 16 آئے، آپ اس ریفرنس کو لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو پڑھیے گا، اس میں آپ کو تمام تر وہ چیزیں ملیں گی کہ جو ایک اچھے چرواہے کی کوالٹیز ہیں، ایک اچھے لیڈر کی کوالٹیز ہیں۔ گائیڈ ہز پیپل لائک اے شیفرڈ لیڈز ہز شیپس، کہ ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو اس طرح سے لے کے چلتا ہے کہ جیسے ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو لے کے چلتا ہے، جیسے ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو اس طرح سے لے کے چلتا ہے، ان کو اس طرح سے ان کا کیئر ٹیکر بنتا ہے۔ اس میں وہ ٹینڈر ہوتا ہے، لونگ، انٹیمیٹ، سنسیئر ہوتا ہے، سبمسو ہوتا ہے۔ گائیڈ، کریکٹ، پروٹیکٹ اینڈ فیڈ، ان کو وہ گائیڈ بھی کرتا ہے، انہیں راہ دکھاتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر کوئی سائڈ سے نکل جاتی ہے، کوئی چھوٹی بھیڑ نکل جاتی ہے تو وہ اس کو واپس اپنے غلے کی طرف لاتا ہے، وہ اپنی 99 بھیڑوں کو چھوڑ کے اپنی ایک چھوٹی ننھی بھیڑ کو بچانے کے لیے جاتا ہے۔ لیبر آؤٹ آف لو، اچھا جی، یہ بڑی مزے کی چیز ہے، لیڈر ان یو۔ ہم نے پہلے بات کی کہ ہم یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ زندگی کے ہر ایک
لیول پہ ہم اپنی اپنی جگہ لیڈر ہیں. تو بچپن میں ہم سب نے ایک گیم کھیلی ہوگی جس میں ہم ایک لائن میں اکٹھے ہو جاتے تھے اور ایک ٹرین بناتے تھے. ٹھیک ہے, اس ٹرین کا ایک انجن ہوتا تھا. آج بھی بچے کھیلتے ہوں گے چھوٹے, اگر ہم اپنے پرانے وقت کو یاد کریں تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک ٹرین میں ایک انجن, ایک شخص جو سب سے آگے ہوتا تھا اس کو ایک انجن مختص کیا جاتا تھا اور اس کے پیچھے سارے بچے جو ہیں وہ اس کے ڈبے بن کے ٹرین بناتے تھے اور اس کو فالو کرتے تھے. تو اس میں ہم دیکھیں گے اسی مثال کو کہ موسٹ آف اس ہیز پلیڈ اے گیم کالڈ فالو دا لیڈر. لیڈر کون ہے؟ بیسیکلی وہ جو انجن ہے ہمارا وہ لیڈر ہے ہمارا. ٹھیک ہے, وین یو دا لیڈر اور دا ون آف دا فالوور, وٹ ڈو یو ریمبر اف اینی تھنگ اباؤٹ دس گیم؟ تو ہمیں کیا وہی یاد آتا ہے کہ ہم نے اس انجن کو فالو کرنا ہے. اس انجن جس سائڈ پہ وہ انجن جائے گا, جس طرف وہ ٹرن کرے گا, ہم نے اسی طرف جانا ہے. آگے اسی میں ہم دیکھتے ہیں, میں ساتھ ساتھ اس کو وائنڈ اپ بھی کرتا جاؤں گا. فرسٹ لیڈر اور ہیڈ آف دا لائن از چوزن. یہ بڑا یاد رکھنے والا ورڈ ہے, اس میں ہم آگے چل کے بات کریں گے. دا آل چلڈرن لائن اپ بہائنڈ دا لیڈر. The leader then moves around. All the children have to mimic the leader's action. کہ جس طرح سے انجن چل رہا ہے تمام ڈبے اس کے پیچھے چلیں گے اسی طرح سے. Players who mess up or do not do what the leader does are out of the game. کہ جو بچہ اس طرح سے فالو نہیں کرتا تھا اس ٹرین میں جو آگے پیچھے نکلتا تھا وہ اس ٹرین کا حصہ نہیں رہتا تھا, اس زندگی کی لائن سے وہ نکل جاتا تھا. آگے چلتے ہیں. The last person standing other than the leader is now the new leader. کہ جو شخص نکلا, اگر آخر میں ایک شخص تھا وہ اس لائن سے الگ ہوا تو ہم نے دیکھا ہوگا کہ ٹرین کے 2 انجن ہوتے ہیں, ایک آگے لگا ہوتا ہے ایک پیچھے لگا ہوتا ہے. تو اس کے امیڈیٹلی اس کے بعد والا جو شخص ہے وہ نیا لیڈر بنتا ہے. تو لیڈرشپ میں ہمیں اس مثال سے ہمیں یہ بھی ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ لیڈر ہمیشہ لیڈرز بناتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اور ایک مفکر ہیں جان سی میکسویل, ان کی کتاب ہے لیول آف لیڈرشپ. تو اس میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لیڈرشپ کے 5 لیولس کو بیان کیے ہیں. تو وہ پھر کسی اور نشست میں ہم اس پہ بات کریں گے. آج ہم اپنی اسی پریزنٹیشن کی طرف ٹائم لیں گے. دیر ہیز ٹو بی اے لیڈر. اب اس کہانی سے, چھوٹی سی اسٹوری سے جو ہم نے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں جو ایکسپیرینس کیا اپنے بچپن میں, تو اس میں ہمیں سیکھنے کو کیا چیزیں ملتی ہیں. دیر ہیز ٹو بی اے لیڈر. ہمیشہ ایک لیڈر ہوتا ہے, ہمیشہ ایک انجن ہوتا ہے. دا لیڈر مسٹ بی چوزن. ٹھیک ہے, کہ اس کو منتخب کیا جاتا ہے. اب جیسے ہم نے کرسچن لیڈرشپ کے حوالے سے دیکھا پہلے ہم نے کہ خدا کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے. دیر مسٹ بی فالوورس. اگر ایک لیڈر ہے تو اس کے ساتھ فالوورس بھی ہوں گے. دوز ہو فالو مسٹ ممک دا لیڈر. کہ جو لوگ اچھے پیروکار ہیں وہ اپنے لیڈر کو کاپی کرتے ہیں, اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. دوز ہو ڈو ناٹ ممک دا لیڈر آر لیفٹ بیہائنڈ. کہ جو اس کو فالو نہیں کرتے, جو اس کے نقش قدم پہ نہیں چلتے, وہ رہ جاتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں مثال دی اور بتایا کہ ہمیں اپنی صلیب لے کے, ہمیں ہر روز اپنی صلیب لے کے چلنا ہے. تو جو لوگ اس صلیب کو لے کے نہیں چل پاتے, ٹھیک ہے, تو وہ اس جو نجات کی راہ ہے اس سے وہ بھٹک جاتے ہیں, وہ کہیں کوسوں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اس مثال میں تو یہ چیز ہے, لیکن میرے خداوند یسوع مسیح کی ذات میں ایک بہت خوبصورت پہلو یہاں سے نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح پھر ان لوگوں کو پیچھے چھوڑتا نہیں ہے, بلکہ دوبارہ ان کو لینے کے لیے آتا ہے واپس. تو یہ ایک عظیم لیڈر کی ہی نشانی ہے. تو پھر اس میں اگلی جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے اے نیو لیڈر آلویز ایمرج ایٹ دا اینڈ آف دا گیم. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہمیشہ اس گیم کے آخر میں ایک نیا لیڈر ہمارے سامنے آ جاتا ہے, جو کہ اگلے دفعہ, اگلے کسی مرحلے میں, اگلے کسی ٹرین میں ایک انجن کا کردار ادا کرے گا. The cycle will continue till the second coming of our supreme leader, Jesus Christ. اور یہ دنیا کا نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا جب تک خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں ہمارے لیے واپس آئیں گے اپنی سیکنڈ کمنگ میں. یہ چیزیں ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ لیڈرشپ جو ہے اس میں ہم نے بھی دیکھا اس مثال سے کہ لیڈر ہمیشہ منتخب کیا جاتا ہے, چوز کیا جاتا ہے خدا کی طرف سے. اگلے ہم دیکھیں گے انڈرسٹینڈنگ گاڈس کال. کہ خدا ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنے اپنے زندگی کے ہر ایک اسٹیج پہ بلاتا ہے. ہماری بلاہٹ ہوتی ہے. کچھ لوگ اس بلاہٹ کو سمجھتے ہیں, کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے.
تو ہم اس بارے میں دیکھیں گے. تو اس میں میں نے چند ایک اپنے جو دنیا میں ہمارے انبیاء گزرے بڑے لیڈر صرف ان کا ذکر ہے تو ہم اس کو سرسری ایک مطلب وہ میں دیکھیں گے. Whenever God wanted anything done, He looked for individuals. خدا نے جب دیکھا کہ دنیا پہ گناہ بہت بڑھ گیا اس نے نوح کو چنا اور اس کو بتایا کہ کشتی کس طرح سے بنتی ہے. تو اسی طرح سے جب خدا نے کچھ بھی کام اپنا دنیا میں انجام دینا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو چنتا ہے. باپ ابراہیم کی ہم بات کریں گے کہ خدا نے کس طرح سے اس باپ ابراہیم کو چنا. تو اس کے لیے ہمیں جو ریفرنس ملتا ہے وہ پیدائش 12 باب 1 سے 3 آیت میں ہم اس کی کہانی دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد موسیٰ کے بارے میں موزیز کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں خروج کی کتاب اس کے 3 باب 1 سے 10 آیت میں. اس کے بعد داؤد بادشاہ کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں پہلا سیموئیل اس کے 16 باب اس کی 12ویں آیت میں. پھر اشعیاء نبی کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے 6 باب 8 آیت میں. پھر پطرس کو دیکھ سکتے ہیں ہم اعمال کی کتاب میں اس کے 9 باب اس کی 3 سے 6 آیت میں. تو یہ آخری ریفرنس جو ہے یہ میں پڑھوں گا صرف باقی آپ نوٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ بعد میں اس کو پڑھیں تاکہ اس چیز کو ہم مزید بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے اور جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو یوں ہوا کہ یک بارگی آسمان سے ایک نور اس کے گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور اسے ایک آواز یوں کہتے سنائی دی کہ شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں ایذا دیتا ہے. اس نے کہا اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں جسے تو ایذا دیتا ہے. مگر اٹھ اور شہر میں جا اور جو تجھے کرنا ہوگا وہ تجھے بتایا جائے گا. اس ریفرنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاؤل جو ہے جس کو بعد میں پطرس کا خطاب دیا گیا وہ پہلے کس طرح سے مسیحیوں کو اذیت دیتا تھا, ان کو پکڑتا تھا, ان کو قید کرتا تھا. تو خدا کا جو کلام ہے وہ یا خدا کی جو موجودگی ہے, خدا کی جو حضوری ہے وہ ہمارے دلوں کو کس طرح سے بدلتی ہے. ہم نے پہلے بات کی کہ ایک چھوٹی سی اچھائی کو ہم ایک بیج کی طرح استعمال کر کے ایک تناور درخت بناتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے پال نے اس تمام تر کرسچینٹی میں ہمارے جتنے آج جس مقام پہ ہم دنیا میں ہیں تو کتنا کام کیا یہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. اگر ہم کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں کہ آج کی یہ جو تمام تر ہماری پریزنٹیشن تھی لیڈرشپ کے حوالے سے تو اس میں بس تھوڑے 2-4 پوائنٹس ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. As a Christian leader, we are expected to influence people towards God purpose. کہ ہم ایز اے کرسچن لیڈر ہمارا مقصد لوگوں کو خدا کے مقاصد کی طرف راغب کرنا ہے. اور پرسنل لائفs آر دا گریٹسٹ ٹول وی ہیو فار انفلوئنسنگ پیپل. کہ ہماری جو ذات ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑا ٹول ہے, سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کی بدولت ہم لوگوں کو راغب کر سکتے ہیں خدا کے راستے کی طرف. Christian leadership is not really about the various models and theories that applied on organization. Christian leadership جو ہے یہ کوئی organization کی theories نہیں ہے بلکہ Christian leadership کی جو theory ہے وہ یہ کلام مقدس ہے. یہ ہمارے پاس سب سے بڑی theory ہے جو دنیا کی ہر ایک چیز کو کور کرتی ہے. We have been called by God and we need to understand His call on our lives. جیسے بھی ہم نے پچھلی سلائڈ میں بات کی کہ انڈرسٹینڈنگ گاڈس کال. تو شاؤل نے کس طرح سے خدا کے اس پکار کو سنا, اپنی بلاہٹ کو سنا. We have been called an individual and needs to find out what the purpose of our call is. ہمیں بلاہٹ تو ہم نے سن لی, تو اس کے بعد ہمارے اوپر کیا لازم ہے کہ ہم اس مقصد کو سمجھیں. تھینک یو.